ایک چلچلاتی دوپہر تھی جس میں ہماری بس ہمارے نانا کے گاؤں تیزی سے دوڑتی ہوئی جا رہی تھی۔ دھول میں اٹے ہوئے ٹائر اور سورج کی تپش، میرا تو بہت زیادہ دل خراب ہو رہا تھا۔ بس کے اندر تو مجھے ویسے بھی اتنی شدید گھبراہٹ محسوس ہوتی تھی، لیکن امی جان کو تو 2 مہینے کی چھٹیاں گاؤں میں ہی گزارنی تھیں۔ کیا کرتے؟ چھٹیاں جو ہو گئی تھیں جون جولائی کی۔ میں شانزل اس وقت عمر کے 20ویں پڑاؤ میں تھا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی امی کے ساتھ جانے کو تیار ہو گیا تھا، کیونکہ ابا جان کی پوسٹنگ تو لاہور میں ہی تھی، ان کو تو چھٹی نہیں مل رہی تھی۔ لیکن بلی کا بکرا بن گیا بیچارہ شانزل، یعنی کہ میں۔ مرتے کیا نہ کرتے، اماں جی کے ساتھ سامان سفر تیار کیا اور سوار ہو گئے بس میں گاؤں جانے کے لیے۔ گرمی جیسے منہ پر تھپڑ برسا رہی ہو، اور سورج جو دماغ کو کھولا کر رکھ دیتا ہے۔ مجھے تو بس کا سفر گرمیوں میں بالکل بھی نہیں پسند۔ اب آپ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے، جب ابا اتنی اونچی پوسٹ پر ہیں تو ہمارے پاس کنوینس نہیں تھی؟ تھی بابا تھی، لیکن وہ میرے ابا کے ہی استعمال میں تھی، اس لیے ہمیں بس کے ذریعے ہی جانا پڑا۔ بس میں سفر کرتے کرتے 3 گھنٹے ہو گئے تھے۔ بس ایک چھوٹے سے ڈھابے پر رکی، وہاں لسی پی کر کچھ آسرا ہوا۔ امی کو بھی پودینے اور زیرے والی لسی دی۔ امی کو تو بس جانے کی جلدی لگی تھی، انہیں تو یہ گرمی بھی گرمی نہیں لگ رہی تھی۔ جیسے تیسے بالآخر ہم اپنے نانی کے گاؤں پہنچ ہی گئے۔ نانی نے ہمارا بہت پرتپاک استقبال کیا، وہ خوشی سے پھولی نہیں سما رہی تھیں۔ ان کا بس چلتا کہاں بٹھاتی، کیونکہ ہم نے انہیں سرپرائز شو کر دیا تھا، اور اصلی سرپرائز تو مجھے لگ رہا تھا یہاں آ کر، کیونکہ مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں یہاں وہاں نہ جانے کچھ تلاش کر رہا تھا۔ گرما گرم کھانا لگا دیا گیا۔ مٹر پلاؤ میرا پسندیدہ تھا۔ تھوڑی بھوک بھری ہوئی کھانا کھا لینے کے بعد میں ساتھ ہی بچھی چارپائی پر دراز ہو گیا۔ آنکھ نہ جانے کب لگ گئی۔ اس کے بعد جب میں اٹھا تو نانی اور امی بہت مزے کی باتیں کر رہی تھیں۔ میں بھی ان کی باتیں سننے کے لیے ان کے بیچ میں بیٹھ گیا۔ اور بھئی پڑھائی کیسی جا رہی ہے شانزل؟ آپ تو بیٹا آتے کے ساتھ ہی کھانا کھا کر جو سوئے تو اب اٹھ رہے ہیں رات کے 10 بجے۔ نانی اماں گرمی دیکھے نہ کیسی ہے، اور ویسے بھی میرا کچھ اور پلان تھا، لیکن امی مجھے یہاں لے آئیں، اور اب پورے 2 ہفتے ہمیں یہاں رکنا پڑے گا۔ بیٹا میرا بھی حق ہے، یہ میری بھی بیٹی ہے، اگر مجھ سے یہاں ملنے آ گئی تو تمہیں تو اپنی امی کا ساتھ دینا چاہیے۔ ایئر کولر کی شور سے آدھی آواز تو ویسے ہی شور میں غائب ہو رہی تھی، اور آدھی آواز مجھ تک پہنچ رہی تھی۔ چلو بیٹا اٹھو، کچھ کھا پی لو۔ نانی پیٹ میرا فل ہے، میں بس آپ لوگوں کے پاس بیٹھا باتیں کر رہا ہوں۔ نانی اماں میری مما ناز کی طرف منہ گھما کر واپسی باتوں میں مصروف ہو گئی تھیں، اور پھر جو باتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو رات گئے تک چلتا رہا۔ میرے چھوٹے ماموں ساتھ بھی آ گئے تھے۔ ساتھ ماموں مجھے اور مما کو دیکھ کر سرپرائزڈ ہو گئے تھے اور خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ ارے واہ، تم لوگ یہاں، مزہ آئے گا۔ چھٹیاں شروع ہو گئیں کیا شانزل تمہاری؟ سعد بھائی نے آگے بڑھ کر سعد ماموں نے آگے بڑھ کر امی جان سے پیار لیا اور ڈھیروں دعائیں حاصل کی، اور ساتھ لگی ہوئی چارپائی پر بیٹھ گئے۔ تم کہاں غائب تھے سعد؟ ہمیں تو آئے ہوئے 6-7 گھنٹے ہو گئے۔ ارے بس آج کھیتوں میں بہت زیادہ کام تھا۔ ماموں آپ یہ کھیتی باڑی چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ شہر آ جائیے۔ ماموں میری جانب دیکھ کر ہنسنے لگے اور کہنے لگے، ارے بھائی، کسان ہونا کیا جرم ہے؟ کسان ہونا کوئی جرم نہیں، اور ہم محنت کرتے ہیں۔ مجھے تو اپنی زمینوں سے بہت لگاؤ ہے۔ کیوں بھائی امی جان، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ اور یہی نہیں شانزل، ان زمینوں سے ہمیں ڈھیروں پیسہ بھی ملتا ہے۔
میں جو فصل لگاتا ہوں وہ اچھی خاصی رقم دے کر جاتی ہیں، کس چیز کی کمی ہے ہمارے گھر میں؟ ہاں یہ بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں ماموں، کمی تو آپ کو کوئی نہیں، بس ایک مامی آ جائے تو گھر میں تھوڑی رونق ہو جائے۔ ہاں اگلے سال سات کی شادی کر دیں گے تو شانزل تمہیں ایک اور پارٹنر گھر کے اندر مل جائے گا تمہاری مامی کی صورت میں، اور پھر تمہارا یہاں زیادہ دل لگے گا۔ میں یہاں وہاں دیکھنے لگا، پتہ نہیں مامی نکچڑی آ گئی تو کیا ہوگا۔ ارے مامی نکچڑی ہوں بھی تو شانزل کو دیکھ کر سیدھی ہو جائیں گی، کیونکہ شانزل کی شکل ہی ایسی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی نکل جاتی ہے۔ میں ماموں کو دیکھ کر منہ چڑھانے لگا۔ مما جان دیکھے نا سعد ماموں کو کس طرح میری ہٹا رہے ہیں۔ ارے ایک ہی اکلوتا ان کا بھانجا ہے، اگر تھوڑی سی ٹانگ کھینچ لیں گے تو کیا ہوا؟ یہ کہہ کر ہم سب ہنسنے لگے۔ ماموں کچھ فروٹ لے کر آئے ہوئے تھے، وہ مما جان نے اٹھ کر کاٹے اور ہم سب کھانے لگے۔ باتیں ہی باتوں میں پھر دوبارہ سو گیا۔ صبح صبح جب میری آنکھ کھلی تو نانی گرما گرم ناشتہ تیار کر رہی تھیں۔ اس وقت سورج پورا بھی نہ نکلا تھا۔ ماموں پاس بیٹھے ہوئے لسی سے ناشتہ کر رہے تھے۔ امی میں یہ لسی اور پراٹھے نہیں کھاؤں گا، پلیز میرے لیے کچھ اور انتظام کر دیں۔ ارے بیٹا سو جاؤ، ویسے بھی یہ تمہارے اٹھنے کا وقت نہیں ہے، چلو اٹھو اس چارپائی سے اور ایئر کولر کے پاس جا کر لیٹ جاؤ، میں تمہیں صبح 10 بجے اٹھا دوں گی۔ چلو شاباش۔ میں نے ویسا ہی کیا جیسا امی نے بولا، لیکن میرا دل نہیں لگ رہا تھا، بڑا عجیب سا لگ رہا تھا مجھے۔ 2 ہفتے نہ جانے کیسے کٹیں گے، سوچی سوچ میں یہاں وہاں کروٹیں بدلتا رہا۔ دھوپ تیز نکل آئی تھی، ماری گرمی کی شدت سے میں اٹھ بیٹھا۔ امی پلیز چائے لا دیں، بس بہت ہو گئی، مجھ سے نہیں لیٹا جا رہا، میں ذرا باہر نکل کر گھوم کر ٹہل کر آتا ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے موسم کب گہرے سیاہ بادلوں سے گھر گیا، ماری خوشی کے تو میرا ٹھکانہ ہی نہ رہا۔ ناشتہ کر لیا اور دوپہر کے 12 بجنے والے تھے جب نانی نے میرے ہاتھ میں سودے کی پرچی دی اور کہا کہ جا کر گلی کے نکڑ سے غفار چاچا کی دکان سے بیٹا یہ سودا لا دوں، اور جلدی لانا بیٹا، گھر میں کچھ سامان ختم ہو گیا ہے۔ گھر سے نکلتے نکلتے بوندا باندھی شروع ہو گئی تھی۔ میں بھی آہستہ آہستہ قدموں سے اپنے چہرے پر پڑتی ہوئی بوندوں کو محسوس کرتے ہوئے کونے پر اس دکان پر جا پہنچا جو کہ غفار چاچا کی تھی۔ 1 منٹ کو تو میں ٹھنکا، غفار چاچا کو اس سے پہلے تو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ جو وہ غریب دکھنے والے شخص غفار چاچا ہی ہیں۔ السلام علیکم غفار چاچا۔ وعلیکم السلام بیٹا، نئے آئے ہو اس گاؤں میں؟ جی میں تو نیا نہیں ہوں، پر آپ مجھے نئے لگ رہے ہیں، غفار چاچا کھانستے ہوئے بولے۔ نہیں بیٹا، میری تو پیدائش ہی اسی گاؤں کی ہے، بس کچھ عرصے سے غائب رہا تو اب واپس آ گیا ہوں، آ کر یہاں دکان کھول لی ہے۔ تم سناؤ، میں اصل میں ناز کا بیٹا ہوں۔ اچھا خالہ رشیدہ کے یہاں آئے ہو؟ جی جی وہ میری نانی ہے۔ میں سامان لے کر بارش میں بھیگتا ہوا، جو کہ اب تیز ہو گئی تھی، تیزی سے اپنے گھر کی جانب جا رہا تھا۔ مجھے چاچا غفار کچھ عجیب مشکوک سے انسان لگے۔ میں نے سامان لے جا کر نانی اماں کے ہاتھ میں تھما دیا اور کہنے لگا، نانی اماں یہ جو چچا غفار ہیں یہ کیا یہیں پہ رہتے تھے یا ابھی نئے آئے ہیں؟ ارے بیٹا ان کی بھی بڑی لمبی داستان ہے، چھوڑو، اب آ گئے ہیں تو دکان کھول کے بیٹھ گئی ہے، اور ہمیں کیا لینا، ہمیں تو صرف گھر کا سامان منگانا تھا، تم کیوں اتنی گہری تحقیق کر رہے ہو؟ ناز ایک دم شانزل کے اوپر آگ بگولا ہو گئی۔ جا رہا ہوں میں بارش انجوائے کرنے، آپ لوگ اپنا کام کر لیں، بابا مجھے کچھ نہیں لینا اس غفار چچا سے، غلطی ہو گئی جو میں نے پوچھ لیا۔ میں بھی پیر پٹکتا ہوا اپنے گھر سے اب باہر انجانے راستے پر چل پڑا۔ موسم اور بھی گہرا ہو گیا تھا، شام کے 5 نہیں، ایسا لگ رہا تھا جیسے 7 بج رہے ہوں۔ کھیتوں سے گزرتے ہوئے میں اب کچی سڑک کے پار ایک
چھوٹے سے جنگل میں چلا گیا۔ وہاں ایک بوسیدہ سا مکان تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں کنویں کی منڈیر پر ایک نوجوان لڑکی پیر لٹکا کر بیٹھی ہے۔ اس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے بال بھی کھلے ہوئے تھے۔ مجھے عجیب لگا اور میں سنو کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ بارش اتنی تیز ہو رہی ہے، بھیگ گئی تو بیمار ہو جاؤ گی، چلو گھر جاؤ۔ اس وقت اچھا نہیں۔ میں بلا وجہ میں اس لڑکی سے بات کرنے کی کوشش میں بھولے ہی جا رہا تھا۔ وہ لڑکی میری طرف دیکھ ہی نہیں رہی تھی، بس اس نے تو اپنی نظریں کنویں کے اندر ہی جما رکھی تھیں۔ میں بھی اس سے بات کرتے کرتے اس کے قریب ہی لگ بھگ پہنچ گیا تھا۔ گر جاؤ گی، نیچے اتر آؤ۔ کن خیالوں میں گم ہو؟ دیکھو رات ہونے والی ہے، گھر جاؤ۔ یہاں دور دور تک تو مجھے کوئی آبادی نہیں دکھتی، گاؤں تو پیچھے رہ گیا ہے۔ لگتا ہے یہ تمہارا گھر ہے، آؤ اندر، چلی جاؤ، میں بھی جا رہا ہوں۔ میں بلا وجہ اس کو دیکھنے کے چکر میں بولے ہی جا رہا تھا۔ بھائی عمر کا تقاضا ہے، 20 سال کا تھا میں، اور وہ لڑکی مجھے لگ بھگ 16-17 سال کی لگ رہی تھی۔ جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ بہت خوبصورت تھی، جن کو الفاظ میں بیان کرنا مجھ سے تو نہ ہوگا۔ اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائی اور کہنے لگی، بابو میں یہیں رہتی ہوں اور میری دادی سامنے کام سے گئی ہیں، اور کنویں میں میں بیٹھ کر ایسے ہی اکثر اپنے پیر لٹکا کر یوں ہی بیٹھی رہتی ہوں، اور ویسے بھی اکثر یہ میری پسندیدہ جگہ ہے جناب، میں یہاں بیٹھتی ہوں۔ ہمارا تو گھر ہے، اب اپنے گھر کے اندر بھی کیا ہم رہ نہیں سکتے؟ میں ایک دم چونکا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ میرا مطلب یہ ہے کہ سامنے جو گھر ہے یہ میرا ہے اور یہ کنواں بھی ہمارا ہے، سمجھ آ گئی؟ آپ جائیے یہاں سے، آپ بلا اجازت ہمارے ایریا میں آ گئے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی کنویں سے پچھلے سائڈ پر کود کر تیزی سے گھر کے اندر داخل ہو گئی اور میں کھڑا اسے بے سدھ دیکھتا رہ گیا۔ اس نے تو باتوں ہی باتوں میں میری کلاس لگا دی تھی۔ گھر سے بھی میں کلاس لے کر آ رہا تھا اور یہاں بھی مجھے کلاس ملی۔ میرا تو دن ہی برا تھا۔ خیر چلو، میں وہاں تھوڑی دیر کھڑا ہو کر کنویں کے اندر جھانکنے لگا۔ کنواں تو خالی ہے، یہ کیا کر رہی تھی؟ میں بلا سوچے سمجھے اب واپس ہو لیا، لیکن میں اپنا دل اور دماغ اس لڑکی کے آس پاس ہی چھوڑ آیا تھا۔ رات کے لگ بھگ 3 یا 4 بج رہے ہوں گے۔ آج تو کتے ایسے بھونک رہے تھے جسے نہ جانے کس کے پیچھے لگے ہوں۔ کتوں کا بھونکنا بند ہی نہیں ہو رہا تھا۔ امی جان بھی اٹھ بیٹھی۔ اماں، آج یہ کتے اتنا کیوں بھونک رہے ہیں؟ نانی اماں بھی پریشانی سے اٹھ بیٹھی تھیں۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، آج سے پہلے تو کبھی کتوں کا جھنڈ ایسے نہیں بھونکا۔ لگتا ہے گاؤں میں کوئی چور گھس آیا ہے، تبھی تو یہ ایسے بھونک رہے ہیں۔ اب تو صبح ہی پتہ چلے گا جو بات ہے۔ اماں اس قدر بھونک رہے ہیں، بھونکتے بھونکتے ان کو لگ بھگ کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہو گیا ہے۔ پورے گاؤں میں بھونکتے پھر رہے ہیں، کبھی دور سے آواز آتی ہے تو کبھی نزدیک سے، اور اب تو پاس ہی نکڑ کے پاس یہ مسلسل بھونکے جا رہے ہیں۔ ہاں وہیں غفار کے چوک کے پاس نا، ہاں وہیں۔ ماموں ساتھ بھی اٹھ گئے تھے۔ ہاں بھئی شانزل سناؤ، تم کیوں ڈر رہے ہو؟ وہ کتے اندر نہیں آئیں گے، ہمارا دروازہ بڑا مضبوط ہے۔ نہیں ماموں ایسی کوئی بات نہیں، لیکن پھر بھی کبھی ایسا اتفاق تو نہیں ہوا۔ لگتا ہے گاؤں میں کوئی ٹھیک ٹھاک رابری ہوگی صبح۔ یہ تو صبح ہی پتہ چلے گا کہ گاؤں میں ہوا کیا ہے۔ چلو اب اپنے اپنے چارپائیوں پر آرام کرو اور کتوں کے بھونکنے کو سنتے رہو، ساتھ ساتھ بارش کو بھی انجوائے کرتے رہو۔ ماموں ساتھ شانزل کی خوب لے رہے تھے اور شانزل بھی خوب چلے جا رہا تھا، اور اپنی امی کو گھورتے ہوئے بولا، امی جان ابھی ہمیں یہاں کتنے دن اور رکنا ہے؟ بیٹا زیادہ نہیں، بس 2 ہفتے۔ ہاں مما میں تو بس ایسے ہی کہہ رہا تھا۔ مما غصے سے شانزل کو گھورنے لگی۔ شاباش صاحب، لائٹس آف کر دو اور سو جاؤ۔
वैसे भी नानी अम्मा का कुछ नहीं पता, उठा के बिठा दें और नाश्ता करा दें कि 4 बज रहे हैं। गांव की लाइफ तो ऐसी ही होती है। कुत्ते अब भौंकते हुए बहुत दूर निकल गए थे। आसमान पर जोरदार गरज चमक के साथ बारिश हो रही थी। ठीक ठाक गारा बन गया था सुबह उठते ही जब मैं बाहर निकला। गलियां कीचड़ से भरी पड़ी थीं। मैं भी गफ्फार चाचा की चौक तक ऐसे ही बहाने से चीस के चला गया। वहां जाकर मैंने यूं ही बेकार सी 2-3 चीज़ें लीं और चाचा गफ्फार से कहने लगा, रात भर न जाने क्या होता रहा है। कुत्ते इतना भौंक रहे थे जैसे किसी चोर के पीछे लगे हों। गफ्फार चाचा भी यहाँ वहाँ नजर घुमाने लगे। पता नहीं बेटा, मैं तो बेखबर सो रहा था। आप कहाँ सोते हैं गफ्फार चाचा? आपका घर कहाँ है? ये दरवाज़ा देख रहे हो? इसके पीछे ही मेरा कमरा है। मतलब आप दुकान में ही रहते हैं? ये दुकान नहीं है, ये घर ही है। इसको तो मैंने दुकान का नाम दे दिया। चलो मेरा भी वक्त गुजर जाए। तो क्या आपकी फैमिली? जी बेटा, मेरी फैमिली में मेरी अम्मी थी। वो बेचारी कुछ साल हुए इस दुनिया से रुखसत हो गई। और बचा मैं, मतलब आप शादीशुदा नहीं हैं? मैं भी बिला वजह के बिला तुके सवाल किए जा रहा था। नहीं बेटा, मैं सिर्फ अकेला हूँ। चलो तुम भी यहाँ से जाओ, बहुत देर हो गई है। कभी तुम्हारी अम्मी तुम्हें ढूंढती हुई इधर आ जाए। मैं भी अब खिसकने की ही सोच रहा था। गफ्फार चाचा कुछ आत्म बेजार से थे। मैं अचानक से उसी रास्ते पर हो लिया जहाँ मैं कल गया था, क्योंकि रात भर तो मैं वैसे भी उन कुत्तों के भौंकने की वजह से सो ना सका, और दूसरा वो चेहरा मुसलसल मेरी आंखों में घूम रहा था। मेरे दिल को सुकून नहीं मिल रहा था। मैंने सोचा कि आज फिर उस जगह जाया जाए। चलते 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 जब मैं उस जगह पहुंचा तो मैंने देखा उस कुएं की मुंडेर पर वो ही लड़की बिल्कुल उसी अंदाज में पैर लटकाकर अंदर की जानिब बैठी है। उसके लहराते हुए बाल जो बहुत ज़्यादा बड़े थे, उसका चेहरा उन बालों की वजह से ढका हुआ था। मैं चलते चलते बिला झिझक ऐन उसके पीछे खड़ा हो गया। मोहतरमा, आज आप फिर यहीं बैठी हैं और आज आप फिर दोबारा इधर आ गए हैं। खैरियत तो है? क्यों आ रहे हो बाबू इधर? मत आया करो। वैसे भी किसी के घर के अंदर दाखिल होना बिला इजाज़त अच्छी बात नहीं। ये तो आप कह रही हैं कि ये आपका घर है, लेकिन घर तो सामने बना हुआ है और ये तो एक खुला सा मैदान है जिसके बीच में कुआं और ये सामने दरख्त है। यहाँ तो कोई वॉल बाउंड्री नहीं, ना ही कोई दरवाज़ा। वो लड़की मुसलसल पैर हिला रही थी और कुएं के अंदर देख रही थी। मैं भी बिला तकल्लुफ़ कुएं की मुंडेर पर चढ़कर बैठ गया। इसके अंदर कूदने से डर नहीं लगता? खुदा न खास्ता गिर गई तो? और वैसे भी ये खाली है। देखती नहीं कितना गहरा कुआं है? पानी नहीं है इसमें। क्यों? ये कुआं बरसों से प्यासा है। अच्छा, कुएं भी प्यासे होते हैं? हाँ, कुएं भी प्यासे होते हैं। कल इतनी बारिश हुई है, लेकिन इसके अंदर तो पानी का नामो निशान भी नहीं है। ये कुआं क्या यूं ही खाली रहता है? जी बाबू, ये कुआं बरसों से ऐसे ही है और जब तक इसकी कोई प्यास नहीं बुझाएगा ये कुआं कभी सैर नहीं होगा। कुआं, प्यास, सैर, कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं बिला तकल्लुफ़ उससे फ्री होने की कोशिश कर रहा था। वो लड़की अचानक पीछे घूमकर नीचे उतर गई। वो अपना चेहरा मुझे वाज़े नहीं दिखाती थी। मुझे इससे उलझन होती थी। अच्छा बात सुनो, तो अपना नाम ही बताती जाओ। तुम्हारा नाम क्या है? और वैसे भी मैं इधर मेहमान हूँ, कुछ रोज़ में चला जाऊँगा। वो लड़की पल भर को ठहरी। मेरा नाम सुमन है। और बात सुनो, यहाँ मत आया करो, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। अच्छा, नहीं आऊँगा अगर तुम कहती हो तो। लेकिन एक बात तो बताओ, यहाँ मुझे तुम्हारे अलावा कोई दिखाई क्यों नहीं देता? तुम्हें इससे क्या गर्ज होनी चाहिए मिस्टर? मेरा नाम शांजिल है। जो भी है, आइंदा यहाँ का रुख ना करना।
मैं बहुत प्यार से कह रही हूँ, कोई काम नहीं है इधर किसी का भी, और तुम्हें मैंने कुछ कहा भी नहीं है। एक लड़की को देखकर उससे फ्री होने की कोशिश कर रहे हो तुम। वो मेरे अंदर का राज मेरे सामने अपने मुंह से बयान कर रही थी और मैं झेप खा गया था और मैंने शर्म के मारे अपनी मुट्ठियां बंद कर ली थी। अरे मुझसे गलती हो गई है, सॉरी। मैं आइंदा यहाँ नहीं आऊँगा, लेकिन प्लीज़ मुझे अपना नाम तो बता दो। मेरा नाम सुमन है और मेरे नाम से तुम्हें कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बहुत प्यार से कह रही हूँ, आइंदा यहाँ ना आना। वो लड़की अजीबोगरीब चाल चल रही थी और चलते चलते दरवाजे के अंदर दाखिल हो गई और मैं भी अब मारे शर्म के वापस अपने घर आ गया था। नानी अम्मा, एक बात पूछूं? हाँ बेटा पूछो, क्या बात है? नानी अम्मा, यहाँ पास जो खेत है और खेत से आगे जो एक कच्चा रास्ता आता है, वहाँ पर एक कुआं और छोटा सा घर है ना? नानी अम्मा के हाथ से पानी का कटोरा छूट गया था और उन्होंने मेरा बाजू कस के पकड़ लिया। कहाँ की बात कर रहे हो? कहाँ निकल गए थे तुम आज? वो मुझे घसीटते हुए अंदर कमरे में ले आई और तेज तेज आवाज़ में अपनी बेटी यानी कि मेरी मम्मा नास को बुलाने लगी। नास, ये देख कहाँ निकल गया था? उस कुएं की बात कर रहा है ये। मेरी अम्मी के माथे पर परेशानी साफ ज़ाहिर दिखाई दे रही थी। क्या हुआ मम्मा? मैंने तो बस ऐसे ही वहाँ चलते चलते मैं वहाँ चला गया और मैंने वहाँ एक लड़की भी देखी थी। उस लड़की का नाम सुमन है। नानी अम्मा ने एक झटके से मेरा हाथ छोड़ दिया। सुमन? नाज, देख रही हो तुम? ये सुमन से मिलकर आया है। उसके लंबे बाल, उसकी खूबसूरत आंखें मम्मा, बहुत ही प्यारी लड़की है वो इस गांव की। काश, क्या काश तुम्हें पता भी है तुम किससे मिलकर आ रहे हो? मेरी मम्मा ने मेरे मुंह पे एक जोरदार थप्पड़ दे मारा और रोने लगी। मम्मा, मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया है? मैं तो सिर्फ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने वहाँ कच्चे की जगह पर कुआं, घर और एक लड़की देखी है। आप लोग तो ऐसे तफ्तीश कर रहे हो जैसे मुझसे कोई जुर्म हो गया हो। मैं भी गुस्से से बोले जा रहा था। मेरी मम्मा बहुत काम डाउन होकर मुझसे बोली, बेटा बात ये नहीं है। तुम जिस लड़की से मिलकर आ रहे हो, मैं कैसे तुम्हें बताऊं? अम्मी, आप ही इसे समझाएं, आइंदा ये वहाँ ना जाए, वरना मैं कल ही यहाँ से चली जाऊंगी। अभी तो मगरिब होने वाली है, वरना आज ही निकल जाती। अम्मी, ऐसा ना हो कि इसे कोई नुकसान पहुंच जाए। मैं अपनी अम्मी को शक की नज़रों से देख रहा था। अम्मी, मैं कल भी वहाँ गया था, बारिश में टहलते टहलते निकल गया, और आज भी मुझे तो उस लड़की ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। बस इतना कहा कि आइंदा यहाँ ना आऊँ, और मैं अब जाऊँगा भी नहीं। मेरा क्या काम? वो तो बस मैं यूं ही शुगल में चला गया। मुझे उसके बाल इससे पसंद आए थे। मैं भी बिना तकल्लुफ अम्मी से बोले ही जा रहा था। नानी, आप ही बताइए, क्या मैंने कोई जुर्म किया है? बेटा, तुमने जो किया है वो जुर्म नहीं है, लेकिन जो तुम देखकर आ रहे हो, हम कैसे यकीन कर लें कि तुमने देखा है? अम्मी, वो लड़की कुएं के ऊपर पैर लटकाकर बैठी थी। मैं समझा शायद कुएं के अंदर कूदने वाली है। यूं मैं उसके पास चला गया, उससे बातें करने लगा। कहने लगी मेरी दादी हैं, आगे गई हैं। दादी का भी बोला उसने। अम्मी और नानी एक दूसरे की शक्ल देख रही थीं। अच्छा, तो उसका हुलिया कैसा था? उसके बाल दराज थे, उसकी आंखें बहुत बड़ी थीं, उसका चेहरा गुलाबी था और उसने सफ़ेद कमीज शलवार पहने हुए थे। मेरी अम्मी ने अपने हाथ मुंह में दबा लिए थे। नानी, ये क्या हुआ? अम्मी को क्या हो गया? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? बेटा, तुमने कुछ गलत नहीं कहा। तुम अब जाओ यहाँ से, दूसरे कमरे में जाओ, मुझे तुम्हारी अम्मी से कोई बात करनी है। अम्मी, ये तो सच सच बता रहा है सुमन का हुलिया। तो क्या सुमन वापस लौट आई है? तो क्या अब कुछ अनहोनी होने वाली है? बेटा, तुमसे जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से अब लौट जाओ।
تمہارا یہاں کام نہیں، اور شانزل کو دیکھو کچھ نہ بتانا، ایسا نہ ہو کہ یہ ڈر جائے۔ اسے تو مرے ہوئے لگ بھگ 20 سے 25 سال ہو گئے ہیں، اور وہ شانزل نے کیسے دیکھ لی؟ امی کیا وہ بھٹک رہی ہے؟ تو کیا کل رات جو کتے بھونک رہے تھے؟ ماں بیٹی آپس میں ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہی تھیں، اور میں گیٹ سے کان لگائے سب کچھ سن رہا تھا۔ تو کیا سمن ایک روح ہے؟ مجھے اور تجسس بڑھا، اور اب تو میں تحقیق کر کے ہی چھوڑوں گا۔ اتنی خوبصورت لڑکی اور روح؟ نہیں، امی اور نانی کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ تو اصلی لڑکی تھی، وہ روح نہیں ہو سکتی۔ میں رات بھر اسی سوچ میں گم رہا کہ صبح کب ہوگی اور کب میں وہاں جاؤں گا۔ اچانک آدھی رات کو پھر کتے بھونکنا شروع ہو گئے تھے، اور آج تو کتے بہت ہی زیادہ بین کر رہے تھے۔ وہ بھونکتے ہوئے چپ ہی نہیں ہو رہے تھے۔ میں اٹھا اور میں نے دروازہ کھول کر جھانکنے کی کوشش کی۔ میں نے دیکھا 7 سے 8 کتے ہیں جو کہ غفار چچا کے دکان کے باہر مسلسل چیخے جا رہے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی غفار چچا کے دکان کے باہر کھڑی ہے۔ میرا حوصلہ کچھ پختہ ہوا، اور میں نے سوچا کہ میں باہر نکل کر تو دیکھوں یہ لڑکی رات کے اس وقت یہاں کیا کرنے آئی ہے، لیکن مجھے میری اماں نے ایک جھٹکے سے اندر کر دیا اور میرے منہ پہ زوردار چانٹا بھی رسید کر دیا۔ تم اس وقت گیٹ کھول کر کیا کتوں کا معائنہ کر رہے ہو؟ امی، میں نے اسی لڑکی کو یعنی کہ سمن کو غفار چچا کے دروازے کے باہر یعنی کہ دکان کے باہر دیکھا ہے۔ امی چلے نا، مجھے تو کیا بات ہے۔ امی جان باہر آئیے، دیکھیے شانزل کا دماغی توازن بگڑ گیا ہے۔ اسے رات کے اندھیرے میں بھی سمن دکھائی دے رہی ہے۔ باہر اس قدر کتے بھونک رہے ہیں، اور یہ محترم دروازہ کھول کر ان کتوں کو دیکھ رہے تھے۔ ساتھ جلدی آؤ اور اب دروازے پر تالا لگا دو، یہ باہر نہ نکلے۔ امی میں کل جا رہی ہوں، بس اس سے پہلے کہ شانزل کے ساتھ بھی کچھ الٹا سیدھا ہو جائے۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا؟ ہاں میں سمجھ رہی ہوں، تم چلی جانا، میں اب تمہیں نہیں روکوں گی، اور اللہ ہی خیر کرے اگرچہ اس نے سچ میں سمن کو غفار کے دکان کے باہر دیکھا ہے تو۔ صبح امی اور نانی نے آنکھوں میں کاٹی تھی، اور مجھے بھی سمن کے پاس جانے کی جلدی تھی۔ میں بھی انتظار کر رہا تھا۔ فجر کی اذانیں ہونے لگی تھیں جب کتوں نے بھونکنا بند کیا۔ صبح جیسے تیسے کب آنکھ لگی، اور پھر جب میں اٹھا تو دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ امی نے سارا سامان باندھ لیا تھا۔ گاؤں میں ایک شور سا برپا ہوا کہ غفار چچا گھر میں مردہ حالت میں پائے گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے دکان ہی نہیں کھولی تھی۔ جو کوئی بھی دکاندار سے سودا لینے آ رہا تھا وہ واپس جا رہا تھا کہ اچانک ان کا ایک دوست دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا، اور انہوں نے دیکھا کہ غفار چچا چرپائی پر مردہ حالت میں پڑے ہیں۔ امی دیکھنا، غفار چچا کا تو انتقال ہو گیا۔ ہاں بیٹا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ کیا کر سکتے ہیں، ہمیں بھی اب نکلنا ہے، چلو۔ امی ٹھہر تو جائیں، آج کل چلیں گے۔ نہیں، میں اب ایک پل بھی یہاں نہیں رکوں گی۔ امی سے سمجھاؤ، ساتھ اتنے میں گاڑی لے آیا تھا۔ چلیے آپ بھی نکلیے، اور شانزل بیٹا آپ بھی نکلیے، اب اگلے سال دیکھیے گا آنے کے لیے۔ آپ کی جون جولائی کی چھٹیاں پوری ہوئیں۔ مجھے آج سعد ماموں پر بہت غصہ آ رہا تھا، اور میں بہت کچھ کھوجنا چاہ رہا تھا جس کا جواب مجھے ملا ہی نہ تھا، اور ناکام۔ میں آج اپنے گاؤں سے لوٹا۔ لاہور تو ہم پہنچ گئے تھے، لیکن میں نے امی کا پیچھا نہ چھوڑا۔ امی مجھے حقیقت بتائیے کہ سمن کا نام سن کر آپ کیوں چونکی، اور غفار چچا جو مرے اس سے پہلے میں نے سمن کو اس رات وہاں دیکھا تھا۔ بیٹا یہ ایک لمبی کہانی ہے، میں تمہیں مختصراً بتا دوں کہ سمن کسی سے محبت کیا کرتی تھی، اور وہ کوئی اور نہیں تھے، تمہارے ہی پاپا تھے۔ میں اور تمہارے پاپا آپس میں کزن ہیں،
یہ تو تم جانتے ہی ہو، اور جس گھر کو تم نے دیکھا ہے وہ سچ میں سمن کا ہی گھر ہے، لیکن آج وہاں کوئی نہیں رہتا، کیونکہ سمن اکلوتی تھی جو اپنی دادی کے ساتھ رہتی تھی۔ غفار کے اوپر، غفار جس کو تم نے دیکھا وہ جیل کاٹ کر لوٹا ہے، اس نے سمن کا بے دردی سے قتل کر دیا تھا، اور یہ بہت پرانی بات ہے۔ تمہارے ابو کی شادی تو مجھ سے ہو گئی، لیکن وہ آج بھی سمن کو نہیں بھلا سکے۔ یہی وجہ ہے جو سمن تمہیں نظر آ کر بھی تمہیں نقصان نہ پہنچا سکی۔ امی، یہ آپ کیا بتا رہی ہیں مجھے؟ بیٹا، بہت مختصر بتا رہی ہوں، لیکن اپنے ابو سے اس چیز کا ذکر نہ کرنا، ورنہ وہ برداشت نہیں کر پائیں گے کہ تم نے سمن کو دیکھا ہے۔ وہ آج بھی سمن کو یاد کرتے ہیں، اور یہ محبت ان کی اسی عمر میں تھی جس عمر میں آج تم ہو۔ تو امی، آپ کیا یہ سب باتیں جانتی تھیں؟ ہاں بیٹا، میں جانتی تھی، اور بس غفار نے بہت بے دردی سے سمن کو مارا، کیونکہ غفار چاہتا تھا سمن سے شادی کرنا، اور سمن کی دادی نے غفار سے رشتہ کرنے پر سختی سے منع کر دیا تھا۔ تو پھر ابو نے کیوں نہیں کی شادی؟ بیٹا، ابو کی شادی کی باری تو جب آتی جب وہ زندہ ہوتی۔ تمہارے ابو اور سمن کی تو محبت پورا گاؤں جانتا ہے، میں ہی نہیں۔ میں اپنے دل میں بہت دکھ کر رہا تھا کہ یہ سب کیا ہوا۔ یہ ایک معمہ تھا جو معمولی سا میرے سامنے سلجھا کہ وہ اپنا انتقام لینے ضرور آئی اور غفار چاچا کو مار دیا۔ آج بھی اکثر مجھے سمن کا چہرہ یاد آتا ہے تو میں مسکرا دیتا ہوں، اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی روح کو سکون دے، اور جو کہ اسے مل گیا ہوگا۔ لسٹرز، اگر آپ کو میری یہ تحریر پسند آئے اور اچھی لگے، میرے چینل اسٹوری وتھ شامن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔